Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نہم جماعت کے جغرافیہ کے 7ویں سبق بین الاقوامی خط تاریخ کے دوسرے حصے سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے پہلے حصے میں بین الاقوامی خط تاریخ، بین الاقوامی معیاری وقت، بھارت کا معیاری وقت، اس کے علاوہ مغرب اور مشرق کی سمت پیش آنے والے وقت میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اگر گرینچ پر اتوار کے دن دوپہر کے 12 بجے ہیں تو اس کے مقابل مشرق میں 180 درجے طول البلد اتوار کا دن شروع ہو رہا ہوگا، اور مغرب میں 180 درجے طول البلد پر اتوار کا دن ختم ہو رہا ہوگا۔ جیسے کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ 180 درجے طول البلد کے مغرب میں اتوار کا دن ختم ہو رہا ہوگا، جبکہ 180 درجے طول البلد کے مشرق میں اتوار کے دن کا آغاز ہو رہا ہوگا۔ اس طرح 180 درجے مغرب مشرق اور 180 درجے مغرب کے اوقات میں 24 گھنٹوں کا فرق ہو جائے گا۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کا تعین کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے 2 تصاویر ہیں، جس میں پرائم میریڈین یعنی بین الاقوامی معیاری وقت جو 0 درجے گرینچ سے جو ہے گزرتا ہے، اس کا جو ہے وہاں پر دیا گیا ہے، اور اسی طرح اس کے مد مقابل 180 درجے طول البلد جو ہے دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری تصویر جو ہے اس میں دنیا کے مختلف مقامات کے اوقات کو یہاں پر جو ہے دکھایا گیا ہے۔ رات کا وقت کہاں، دن کا وقت کس طرح سے جو ہے طول البلد کے حساب سے بدلتا ہے، تو اسے جو ہے یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کے مشرق میں جو دن اور تاریخ ہوتی ہے، اس سے ایک دن آگے دن اور تاریخ اس خط کے مغرب میں ہوتی ہے۔ اس لیے مغرب کی سمت سفر کرتے وقت اگر ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو عبور کریں تو ہمیں اس کے پار اگلا دن اور اگلی تاریخ پکڑنی ہوگی۔ اس کے برعکس مشرق کی سمت سفر کرتے وقت اگر ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو عبور کریں تو ہمیں اس کے پار پچھلا دن اور پچھلی تاریخ پکڑنی ہوگی۔ دن اور تاریخ کی الجھن کا حل۔ 0 درجے طول البلد جو لندن گرینچ سے گزرتا ہے، اسے بنیادی طول البلد کہتے ہیں۔ بنیادی طول البلد سے مشرق یا مغرب کی سمت جانے کے بعد 180 درجے طول البلد 12 گھنٹوں کے فرق سے آتا ہے۔ اس طول البلد یعنی 180 درجے کو پار کرتے وقت دن اور تاریخ میں تبدیلی یا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ عالمی رواج کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ کی ابتدا اور اختتام 180 درجے طول البلد پر ہی ہوتا ہے۔ اس 180 درجے طول البلد پر سے بین الاقوامی خط تاریخ گزرتا ہے۔ اسے پار کرتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: الف سفر کی سمت اور ب جاری دن اور تاریخ۔ اب جاپان سے امریکہ کی سمت جانے والا یعنی مشرق سے مغرب کی سمت سفر کرنے والا جب بین الاقوامی خط تاریخ کو پار کرے گا تو وہ گزشتہ دن کو شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ جمعرات 25 دسمبر کو روانہ ہوا ہے تو بین الاقوامی خط تاریخ پار کر کے وہ وہی دن یعنی جمعرات تاریخ 25 دسمبر ہی شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی امریکہ سے جاپان کی طرف یعنی مغرب سے مشرق کی جانب سفر کرے گا تو اسے بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت دن اور تاریخ کو ایک دن آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر جمعرات 25 دسمبر کو سفر کا آغاز کیا ہے
تو بین الاقوامی خط تاریخ کو پار کرنے کے بعد اسے ایک دن اور ایک تاریخ آگے شمار کرنا ہوگا، یعنی 26 دسمبر دن جمعہ کا شمار کرنا ہوگا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اگر ہم مغرب سے مشرق کی جانب سفر کریں تو دن اور تاریخ کو ایک دن آگے بڑھانا ہوگا، اور مشرق سے مغرب کی سمت اگر سفر کریں تو گزشتہ دن کو جو ہے شمار کرنا ہوگا اگر ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو پار کرتے ہیں تو۔ مشرق کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑا تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک دن پیچھے کر لیا جائے گا، جبکہ مغرب کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑے تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک دن آگے بڑھا لیا جائے گا۔ بین الاقوامی خط تاریخ کے اعتبار سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ زمین پر دن بین الاقوامی خط تاریخ کے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور مشرق پر ختم ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے دنیا کا جو نقشہ ہے، گلوب جو ہے وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہاں بین الاقوامی خط تاریخ کے اعتبار سے اگر یہ فرض کیا جائے تو زمین پر دن جو ہے بین الاقوامی خط تاریخ کے مغرب سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا اختتام مشرق پر ہو رہا ہے۔ 180 درجے طول البلد پر رات کے 12 بجے ایک ہی دن ہوتا ہے۔ وہاں سے مشرق کی طرف یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے چلی وغیرہ کے حساب سے وہ دن کے اختتام کا لمحہ ہوتا ہے، جبکہ وہاں سے مغرب کی سمت یعنی جاپان، آسٹریلیا وغیرہ ممالک کے لحاظ سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر امریکہ وغیرہ کے حساب سے وہ دن کا اختتام کا لمحہ ہے، اور وہاں سے مغرب کی سمت یعنی جاپان، آسٹریلیا وغیرہ یہ ممالک کے لحاظ سے دن کی ابتدا ہے۔ وہاں پر بین الاقوامی خط تاریخ دنیا کے نقشے پر بنایا گیا اور زمین پر فرض کیا گیا وہ خط ہے جسے پار کرتے وقت دن اور تاریخ میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ خط زیادہ تر 180 درجے طول البلد پر ہی سے گزرتا ہے، جو کہ یہاں پر جو ہے دنیا کے جو ہے نقشے پر جو ہے دکھایا گیا ہے۔ 180 درجے پر ٹیڑھا میڑھا جو ہے وہ جو خط گزر رہا ہے وہی جو ہے بین الاقوامی خط تاریخ یا اس سے آئیڈیل انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کی ضرورت 24 گھنٹے کے دن کی ابتدا نصف شب یعنی 12:00 بجے سے ہوتی ہے۔ زمین کی مداری گردش کی بدولت ہر مقام پر نصف شب الگ الگ وقت میں ہوتی ہے۔ زمین کو اپنے مدار پر گردش مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، اور محور پر گردش کرتے وقت زمین مغرب سے مشرق کی سمت گھومتی ہے، اس لیے مشرقی مقامات کا وقت مغربی مقامات سے ہمیشہ آگے ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے قبل کے پہلے حصے میں ہم نے اس سے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ مشرقی سمت میں دن کی ابتدا سب سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ اس قسم کے کئی سوالوں کے جواب کے لیے 1884 میں واشنگٹن میں امریکی پروفیسر جارج ڈیوڈسن کی رہنمائی میں کئی ممالک کے نمائندوں نے مل کر بین الاقوامی خط تاریخ طے کیا تھا۔ یہ خط گرینچ کے عین مد مقابل 0 درجے کے مد مقابل 180 درجے کے طول البلد پر بنایا گیا ہے۔ یہ وہی جو ہے جارج ڈیوڈسن ہیں جن کی رہنمائی میں یہ بین الاقوامی خط تاریخ طے کیا گیا تھا۔ 1884 کی جو کانفرنس امریکہ کے واشنگٹن میں منعقد کی گئی تھی، اس کے کچھ رہنما اس کانفرنس میں شامل جو ہے نمائندوں کی تصویر جو ہے یہاں نظر آ رہی ہے جارج ڈیوڈسن کے ساتھ۔ بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور سے بحر الکاہل سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اگر بین الاقوامی خط تاریخ کسی زمینی علاقے سے گزرا ہوتا، آپ نے دیکھا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی خط تاریخ ٹیڑھا میڑھا کر کے اسے مکمل طور پر بحر الکاہل سمندری راستے سے گزارا گیا ہے۔ اگر اس خط کو کسی زمینی علاقے سے گزارا ہوتا تو اس علاقے کے مشرق میں ایک دن اور تاریخ ہوتی اور مغرب میں دوسرا دن اور تاریخ جیسی صورتحال پیدا ہوتی۔ یہ ایک فرضی خط ہے، اس لیے دشواری پیدا ہوتی کہ زمین پر ٹھیک کس مقام سے یہ گزرا ہے اور کب اس کو عبور کیا گیا، یہ سمجھنے میں کافی دشواری پیش آتی۔ ان تمام الجھنوں سے نجات پانے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو کسی زمینی علاقے سے نہیں گزارا گیا ہے، بلکہ اسے مکمل طور سے سمندر سے گزارا گیا ہے، جیسا کہ یہاں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجے طول البلد کی طرح سیدھا نہیں ہے بلکہ ٹیڑھا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کو 180 درجے طول البلد کی طرح سیدھا رکھا گیا ہوتا تو وہ چند ممالک کے درمیان سے گزرتا اور اس وجہ سے ایک ہی ملک یا علاقے کے دو حصوں یعنی خط کے مشرق اور مغربی جانب دن اور تاریخ الگ الگ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور سے سمندر پر سے گزارنے کے لیے اسے بعض مقامات پر مشرقی جانب اور مغربی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ اسی بدولت بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجے طول البلد کی طرح سیدھا نہیں ہے بلکہ ٹیڑھا ہے۔ یہاں بین الاقوامی خط تاریخ میں وقت کے اعتبار سے کئی مرتبہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آخری تبدیلی 2011 سن عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس خط کو بارہا اس میں بدلاؤ لایا گیا ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی خط تاریخ کا زیادہ حصہ 180 درجے طول البلد سے ہی گزرتا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کی اہمیت اور ضرورت انسان کی زندگی پہلے سے زیادہ بین الاقوامیت کی طرف مائل ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی ہوائی خدمات، ذرائع نقل و حمل، سفر، کاروبار وغیرہ میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی ہوائی خدمات، ذرائع نقل و حمل، معاشی اور تجارتی تعلقات میں ہم آہنگی کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کی بنا پر وقت، دن اور تاریخ کا بالکل صحیح حساب رکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں آمد و رفت کا نظام الاوقات منظم طور پر سنبھالا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ مکمل طور سے سمندر سے گزرتا ہے، اس کے باوجود اس کا اکثر حصہ 180 درجے طول البلد پر واقع ہے۔ زمین پر نئے دن کی شروعات اور گزشتہ دن کا خاتمہ یہ بین الاقوامی خط تاریخ سے ہی ہوتا ہے۔ مغرب کی طرف سفر کرتے وقت خط تاریخ عبور کیا جائے تو سنیچر کا اگلا دن یعنی اتوار 21 مئی 2016 وقت 22 بجے 00 ہوگا، 22 بجے لیا جائے گا۔ اور مشرق کی طرف سفر کرتے وقت اگر خط تاریخ عبور کیا جائے تو اتوار کا پچھلا دن یعنی سنیچر 20 مئی 2016 وقت 22 بجے لیا جائے گا۔ یعنی مشرق کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑا تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک دن پیچھے کرنا ہوگا، اور مغرب کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑے تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک دن آگے بڑھا لیا جائے گا۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ یہاں دو مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، کامچٹکا اور نیوزی لینڈ۔ یہ شمالی نصف کرے میں واقع کامچٹکا اور جنوبی نصف کرے میں واقع نیوزی لینڈ، یہ دونوں مقام بین الاقوامی خط تاریخ کے
ایک ہی جانب یعنی مغرب میں واقع ہیں، اس لیے قام چٹکا سے نیوزی لینڈ جاتے وقت بین الاقوامی خط تاریخ کو عبور نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے شمالی نصف کرے کی طرف سفر کرتے وقت دن اور تاریخ یہاں نہیں بدلے گی۔ جنوبی نصف کرے میں نیوزی لینڈ پہنچنے پر بھی 22 جون اور پیر کا دن ہی رہے گا۔ یہاں ایک ہوائی جہاز کی ٹکٹ دی گئی، ہوائی جہاز کس ملک سے کس ملک کی طرف جائے گا؟ یہاں دیا گیا ہے ٹوکیو سے سین فرانسسکو، نکلا ہے جمعہ کے دن اپریل 1 تاریخ کو رات 12:30 بجے اور پہنچا ہے جمعرات کے دن مارچ کا مہینہ ہے 31 تاریخ ہے اور شام کے 5:45 پر۔ اور نیچے جو ہے وہاں ہدایت دی گئی ہے، پلیز نوٹ دس فلائٹ انوالوز اے ڈیٹ چینج، کہ یہاں ہوائی سفر کرتے وقت جب آپ اتریں گے تو وہاں آپ کو تاریخ میں بدلاؤ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں سوال ہے ہوائی جہاز کس ملک سے کس ملک کی طرف سفر جائے، کس ملک سے کس ملک کی طرف جائے گا؟ تو ہوائی جہاز جاپان سے ریاستہائے متحدہ امریکہ یو ایس اے کے جو ہے شہر سین فرانسسکو کی طرف جائے گا۔ ہوائی سفر کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ تو ہوائی جہاز دوران پرواز کہیں نہ رک کر براہ راست پرواز کرے گا تو یہ ہوائی جہاز کو سفر کے لیے 9 گھنٹے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اب یہاں سفر کی ابتدا کی جگہ اور اختتام کی جگہ کون سا دن، تاریخ اور وقت دیا گیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو سے سفر شروع ہوگا جمعہ 1 اپریل کو رات 12:30 پر یعنی نصف شب۔ اس ٹکٹ پر کون سی اہم اطلاع دی ہوئی ہے؟ اس پر اطلاع ہے کہ اس ہوائی جہاز پر سفر کے دوران تاریخ بدلنے والی ہے۔ یہ اطلاع جو ہے دی گئی ہے جیسا کہ وہاں دیا گیا ہے، پلیز نوٹ دس فلائٹ انوالوز اے ڈیٹ چینج۔ یہ اطلاع دینے کی وجہ کیا ہے؟ سفر اپنے مقام سے جس تاریخ کو شروع ہوگا اس نسبت سے منزل پر پہنچنے کے بعد تاریخ بدل جائے گی، کیونکہ ہم خط تاریخ کو جو ہے بین الاقوامی خط تاریخ عبور کرنے والے ہیں۔ یہ بات مسافروں کو معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق وہ آگے کا نظم کریں، اس لیے یہ ٹکٹ پر، ہوائی جہاز کے ٹکٹ پر جو ہے اطلاع دی گئی ہے۔ اب یہاں سفر کرتے وقت کیا ہوائی جہاز بین الاقوامی خط تاریخ پار کرے گا؟ اگر کرتا ہے تو کس ملک سے کس ملک کی طرف؟ تو یہ ہوائی جہاز دوران سفر بین الاقوامی خط تاریخ کو عبور کرے گا۔ مشرق کی طرف سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ عبور کیا جائے تو دن اور تاریخ 1 دن پیچھے کرنا پڑے گی۔ اس جہاز کا سفر 1 اپریل جمعہ کو شروع ہو رہا ہے، جبکہ اس کے پہنچنے کا دن تاریخ 1 دن پہلے کی یعنی 31 مارچ بروز جمعرات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز مشرق کی جانب سفر کرتے ہوئے بین الاقوامی خط تاریخ عبور کرے گا۔ اس ٹکٹ پر سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس ٹکٹ پر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بین الاقوامی خط تاریخ عبور کرتے وقت دن اور تاریخ بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے مشرقی نصف کرہ اور وہ ہے مغربی نصف کرہ، اور بیچ سے جو نیلا جو لکیر ہے وہ بین الاقوامی معیار وقت ہے، جبکہ مغربی نصف کرے میں جو ٹیڑھی مڑی لکیر جو ہے جو نظر آ رہی ہے نقطوں کے حساب سے، وہ ہے بین الاقوامی خط تاریخ۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے، میں آپ کو آسان سے آسان طریقے میں کسی بھی مقام کا آپ صحیح وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں مثال کے ذریعے آپ کو واضح کروں گا۔ ایک بات دھیان میں رکھیے کہ اگر دونوں ایک ہی سمت کے طول البلد ہوں، کسی بھی ملک کا کسی بھی مقام کا اگر ہم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں
تو اگر سمجھیے کوئی مقام، دونوں اگر مقام ایک ہی سمت کے طول البلد ہوں تو بڑے عدد میں سے چھوٹی عدد کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نفی کرنا ہے، اور اسے 4 سے ضرب دیں گے تو منٹ آئیں گے، اور انہیں 60 سے تقسیم کر کے ہم گھنٹے نکالیں گے۔ اور اگر وہ مقام الگ الگ سمت والے طول البلد ہوں، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، تو دونوں عددوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں جمع کرنا ہے۔ اگر مشرق ہی کی سمت میں ہیں، مشرقی طول البلد ہی کے دونوں مقامات ہیں، تو دونوں مقامات سے جو بڑی عدد ہے تو بڑی عدد میں سے چھوٹی عدد کو نفی کرنا ہے۔ اور اگر دونوں مقام الگ الگ سمت میں ہیں، الگ الگ سمت والے طول البلد میں ہیں، تو دونوں عددوں کو جمع کرنا ہے اور اسے 4 سے ضرب دے تو اس میں منٹ آئیں گے، اور انہیں 60 سے تقسیم کر کے گھنٹے نکالنا ہے۔ مثال جو ہے میں دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیے فرض کیجئے اگر انگلستان 0 درجے طول البلد پر واقع ہے اور بھارت 82.5 درجے مشرقی طول البلد پر واقع ہے۔ بھارت میں اگر دوپہر کے 3:30 بجے ہوں تو انگلستان میں وقت کیا ہوگا؟ اب یہاں دونوں ایک ہی سمت کے طول البلد میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑی عدد میں سے چھوٹی عدد نفی کرنی ہے۔ اب بڑی عدد کون سی ہے؟ بھارت کی 82.5 درجے کی بڑی عدد ہے، تو اس میں سے 0 درجے ہم کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ رہا کتنا؟ 82.5 ہی رہ گیا، تو اسے ہم 4 سے کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے، 303 منٹ آ گئے۔ 303 منٹ کو جو ہے ہم جو ہے اسے تقسیم کر دیں گے، 60 سے تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 5.5 گھنٹے، یعنی انگلستان کا وقت ہم سے 5 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ دوسرا فرض کیجئے دونوں مقامات الگ الگ طول البلد پر ہیں، ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے۔ بھارت جو ہے مشرقی طول البلد کے 82.5 درجے پر ہے، تو وہاں دوپہر کے 12 بجے ہوں تو ریاست ہے متحدہ امریکہ کے مغربی ورجینیا جو کہ 80 درجے مغربی طول البلد پر وقت واقع ہے، تو وہاں پر وقت کیا ہوا ہوگا؟ تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دونوں الگ الگ سمتوں میں ہیں تو دونوں عددوں کو جمع کرنا ہے۔ 82.5 جمع 80 ہو گیا 162 اور آدھا، 162.5 ضرب 4 سے ہم جو ہے اسے ضرب دیں گے تو 650 منٹ آ گئے، اسے 60 سے تقسیم دیں گے تو یہاں 10 گھنٹے 50 منٹ کا فرق آئے گا، یعنی یو ایس اے کے مغربی ورجینیا میں رات کے 1:10 ہوئے ہوں گے۔ بھارت میں جب دوپہر کے 12 بجے ہیں تو یو ایس اے کے مغربی ورجینیا میں رات کے کتنے بجے ہوں گے؟ 1:10 پر۔ آپ کسی بھی مقام کا وقت آسانی سے اس اعداد و شمار کے مطابق نکال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔